بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقتدار رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئرن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، 27ویں ترمیم سینٹ سے پاس، جو ووٹ کم تھے وہ پورے ہو گئے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو یہ ہو جائیں گے، کچھ مفاہمت سے ہوں گے، کچھ اشاروں سے ہوں گے، لیکن اس میں برابر کی شامل ہے اپوزیشن بھی، کیونکہ اپوزیشن نے کوئی مخالفت نہیں کی، مخالفت میں ووٹ آن ریکارڈ نہیں، بلکہ بائیکاٹ کیا، اور جو لوگ ٹوٹ کے آئے ووٹ دینے وہ بھی افہام و تفہیم کا نتیجہ تھے۔ بلاول بھٹو جب ملے تھے مولانا فضل الرحمان سے یا محسن نقوی، تب طے ہو گیا تھا کہ پاجی کدا ووٹ دے دیں گے تن، اور اسی لیے وہ بنگلہ دیش چلے گئے، یہ الزام ہے ان پر۔ بہرحال اب قومی اسمبلی میں پیش ہوئی، لیکن کل پاس ہوگی، کل اس پہ ووٹنگ ہوگی۔ تو ایک تو وہ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد بھی دوسری فضا میں آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ 28ویں بھی آئے گی، 29ویں بھی ترمیم آئے گی بعد میں، اور یہ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ ایسی ہنگامہ آرائی ہر طرح ہر دفعہ شور مچتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ قانون ساز اسمبلی ہے پارلیمنٹ۔ بات کرتے ہیں آج کی خبروں کی طرف سے کہ عمران آئین ہے، باہر آیا تو لگ پتہ جائے گا۔ یہ کس نے کہا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں اس کی تفصیلات۔ اور لاہور ہائی الرٹ، لاہوری ہوشیار، یعنی ہوشیار باش کہ کچھ بھی مصیبت پڑ سکتی ہے، اس کی تفصیلات بتاتا ہوں یہ ہائی الرٹ کیوں ہوا ہے۔ عطر من اللہ کا سرکاری تنخواہ پر انقلابی بیان، اور حالت جنگ میں، یعنی حالت جنگ دھماکوں پر دھماکے۔ راجہ پرویز اشرف بھی آج پھٹ پڑے، کس پہ پھٹے، کیسے پھٹے، کیا ہوا، یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کا چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات 27ویں ترمیم سینٹ سے پاس، اور کل قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو جائے گی۔ اچھا، اکثریت شامل کریں، اگر روک سکتے ہیں آپ روک لیں، نہیں روک سکتے تو اس میں حصہ لیں، اپنی مخالفت کا بیان کریں، لیکن اپوزیشن ہماری ہر دور میں یہی ہوا ہے تو انہیں کہا کہ نہیں، بائیکاٹ کرو، جہاں چھوڑو، اسی کسی بات نہیں۔ حالانکہ ووٹ گنتی میں آتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ ان کے ووٹ 64 پورے تھے، دوسری طرف 30 ووٹ آتے تو پتہ تو لگتا ہے 30 لوگوں نے مخالفت کی، ایک اچھی مخالفت، لیکن نہیں بھائی صاحب، ایسا تو نہیں چلتا کام۔ آپ 78 سالوں میں دیکھ لیں، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اگلی بات کرتے ہیں کہ دھماکے پر دھماکے، حالت جنگ۔ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں ہم حالت جنگ میں، اور انہوں نے کہا کہ کابل سے کسی قسم کی امید نہ رکھے، اور دھماکوں پر دھماکے کل ہوا تھا بھارت کے دارالحکومت دہلی میں۔ تو ہم نے آپ سے کہا تھا الزام لگے گا پاکستان پر، تو میڈیا نے تو لگا دیا، حکومت نے ہمت نہیں کی۔ امت شاہ جو ہے ان کے وزیر، نہ انہیں نے ہمت کی، وہ الزام لگاتے پاکستان پر کہ مار بڑی پہنتی بھاجی، اور نہ ہی مودی جی نے کی، لیکن ان کے میڈیا نے شور مچا دیا کہ جناب یہ سب جو ہے یہ وہی سے ہو رہا ہے اور جیسے ہو رہا ہے، اور جیش محمد کر رہی ہے۔ کیوں کہ پاک بھارت جنگ میں ہم نے جیش محمد کے جو سربراہ تھے، وہ جو علامہ اظہر مسعود، ان کے خاندان کے لوگ مار دیے تھے، 8-10 شہید کر دیے تھے، لہٰذا وہ بدلہ لے رہے ہیں۔ بلکہ انہوں نے ایک اور کہہ دیا کہ جماعت المومنات بنا دی، انہیں خواتین کی ایک بنا دی تنظیم، اور وہ بھی اسی طرح کی دہشت گردیوں میں شامل ہے، لیکن حکومتی سطح پر کوئی نہیں بولا۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں دھماکے میں دھماکے، تو ادھر دارالحکومت میں دھماکہ ہوا تو ادھر دارالحکومت میں بھی دھماکہ ہو گیا۔ اسلام آباد میں آج دارالحکومت میں ہوا، کچہری کے باہر، پہلی اطلاع تھی کہ کچہری کے اندر، لیکن بعد میں پتہ لگا نہیں، خود کش بمبار موٹر سائیکل پہ آیا، گیٹ سے اندر نہیں داخل ہو سکا، اور اس نے ایک پولیس وین آئی تو اس کو ٹکرا کے اپنے آپ مقصد پورا کر لیا۔ تو جناب سری مل گئی ہے، یعنی ان کا سر مل گیا دہشت گرد صاحب کا، اور اب تحقیقات شروع ہیں، اور باقی نقصانات جو ہیں وہ بھی دیکھے گا، کیونکہ بڑی افراتفری، عدالتوں سے جج نکل گئے، باقی وکلا نکل گیا، اور باقی دائیں بائیں افراتفری، بہت زوردار دھماکہ تھا، اور توڑ پھوڑ خاصی ہوئی، نقصانات خاصی ہوئے، آگ بھی لگی۔ تو بہرحال یہ ایک دھماکہ ہوا، لیکن دوسری جانب جو بڑا دھماکہ جو کل شام سے ہو رہا ہے وہ ہے کیڈٹ کالج وانا میں۔ یہ کیڈٹ کالج جنرل کیانی کے دور میں بنایا گیا تھا، وزیرستان میں جب آپریشن تھا اس کے بعد، کہ وہاں کے لوگوں کے لیے، وہاں دہشت گرد سے پہلے گیٹ پہ آئے، انہیں گیٹ کے ساتھ گاڑی ٹکرائی، وہی پرانا انداز، دھماکہ کیا، بارود سے بھری گاڑی تھی۔ اس کے بعد
کہا یہ گیا کہ سب جہنم واصل ہو گئے، مقابلہ کیا گیا، لیکن بعد میں ٹیلی فونک رابطے جو ہوئے اس سے پتہ لگا کہ اندر 3 لوگ موجود ہیں جو ایڈمن بلاک میں ہیں، وہ ہاسٹل تک نہیں بچوں کے پہنچ سکے۔ مقصد وہی تھا کہ وہ جو آرمی پبلک والا واقعہ تھا پشاور کا اس کو دہرایا جائے، لیکن الحمدللہ ویسا نہیں ہو سکا۔ پاک فورسز کے جوان بھی پہنچ گئے، باقی بھی سب کچھ ہو گئے۔ وہاں کوئی تھے 600 تو اس سے زائد لوگ تھے، 650 لوگ اندر تھے، یعنی عملہ بھی اور اسٹوڈنٹ بھی، جس میں 535 اسٹوڈنٹ کی بات کی جا رہی ہے۔ تاہم پہلے 115 نکالے گئے، پھر اور نکالے گئے، پھر اور تمام اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ محفوظ انداز میں پشت کی سائڈ سے، یعنی پچھلی سائڈ سے، عمارت کی پچھلی طرف سے انتظامات کر کے، سیڑھیاں لگا کے، ایمرجنسی کر کے نکال لیے، فورسز نے نکال لیے، تمام بچے جو ہیں محفوظ ہیں۔ لیکن رابطے یہ بتا رہے ہیں، جو کابل سے رابطے ہیں اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی ٹیلی فون کے رابطے ان کے موجود ہیں، جو لوگ اندر 3 افراد موجود ہیں اور ان کے خلاف چل رہا ہے، اور فائرنگ بھی ہو رہی دونوں جانب سے۔ بڑا محتاط آپریشن کیا تاکہ بچوں کو کوئی نقصان نہ ہو، عملے کو نقصان نہ ہو، تو الحمدللہ وہ خاصا کامیاب ہے۔ تو اب دھماکے پہ دھماکہ ہو گیا کہ ایک وہاں ہو گیا وانا میں، ایک ہو گیا اسلام آباد میں، ایک ہو گیا دہلی میں، اور یہ بھی ایک اطلاع ملی ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی ایک دھماکہ ہوا ہے۔ اب یہ سارا جو ہے ریجن جو ہے، اس میں یہ دیکھ لیں جو خطے میں جو ہے وہ افراتفری کی ایک فضا بنائی جا رہی ہے۔ لیکن جو پاک افغان مذاکرات ناکام ہوئے استنبول میں، بار بار مذاکرات ہوئے، تیسرا سیشن بھی ناکام ہوا، سب کچھ ہوا، وہ کیا تھا؟ اس کے بعد جو ایک انہوں نے اپنے 3 سالہ جو جشن منایا افغان طالبان نے، اس میں بہت سی دھمکیاں دی تھیں، لیکن آج صبح سے بھی مختلف ذرائع سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اب ہمارا ہدف جو ہے وہ لاہور ہے، لہٰذا لاہور کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور فورسز جو ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے، انتظامات کر لیے گئے، فورسز تیار ہیں، پولیس بھی اور رینجرز بھی، سب کچھ کر دیا گیا۔ لیکن لاہوریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی آنکھ اور کان کھلے رکھیں، غیر ضروری طور پر کہیں بھیڑ والی جگہ پہ نہ جائیں، کہیں اکٹھے نہ ہوں، کیونکہ اگر کوئی حادثہ ہو تو اس میں زیادہ نقصان نہ ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں بھی اپنی جو ہے عوامی سطح پر بھی ہمیں اپنے انتظامات کرنے پڑیں گے اور کرنے چاہیے۔ تو جناب لاہوریوں ہوشیار، کچھ بھی ہو سکتا ہے، دشمن جو ہے وہ بڑا مکار بھی ہے اور پوشیدہ بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے۔ تو یہ معاملات ہیں، اس میں سارے تانے بانے جو ہیں اب بھارت سے زیادہ افغانستان، کیونکہ بھارتی پراکسی وار جو ہے اب افغانستان کے تھرو لڑی جا رہی ہے۔ جس طرح انہوں نے ملا امیر خان متقی نے جس طرح شور مچایا تھا کہ جناب جی وہ ایک معاہدہ ہو گیا باہر سے، وہ لیکن جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس میں یہی ہو رہا ہے کہ لاہور جو ہے وہ اب اس کی باری ہے۔ اب بات کرتے ہیں، عطر من اللہ نے سرکاری تنخواہ پر انقلابی ہونے کا اعلان کر دیا، 7 صفحات کا انہوں نے خط لکھ دیا چیف جسٹس کو کہ جناب ہماری تاریخ جو اچھی نہیں ہے، اور بات بھی صحیح ہے کہ عدالتی نظام جو ہے ہمارا وہ بالکل فرسودہ بھی ہے، اور بڑا اس میں مداخلت بھی ہوتی رہی، اور جنرل محمد ایوب خان سے شروع ہوئی، پھر افتخار محمد چودھری صاحب نے بھی منمانیاں کی، وہاں سے ہوتا ہوا پھر پہنچا کہاں، وہ گھٹو سی یو تک، یعنی عمران خان کے دور میں جب بات تھی، اور پھر اس کے بعد جو تھے بندیال صاحب، عطا بندیال صاحب، تو وہ جس انداز میں ہو رہے تھے فیصلے، تو وہ یہی لگ رہا تھا، انہیں یہی کہا کہ جب ہر دور میں زیادتی کی ہے عدالتوں نے، اور وہ چاہے بھٹو صاحب کا پھانسی ہو وہ بھی ناجائز ہوئی ہے، پھر انہوں نے کہا یہ بے نظیر کے ساتھ بڑے ظلم و ستم ہوئے، جبر ہوا، بہت ان کو سچ آیا ہوا تھا، بولے ہیں۔ پھر انہیں کرتے کرتے جناب وہ آگے اپنے یعنی فین کلب پہ، انہوں نے کہا عمران کے ساتھ بھی جبر ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ عدالتی انداز میں ہو رہا ہے، ان کا سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ 7 صفحے کا یہ خط ہے، لیکن جو زبان انہوں نے استعمال کیا اور جو انہیں کہانی بیان کی، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ عطر من اللہ صاحب جو ہے، ایک بات تو انہوں نے سرکاری تنخواہ پر انقلابی ہونے کا اعلان تو کر دیا کہ جناب چیف جسٹس جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ اجلاس بلائے اور یہ کرے اور وہ کرے، فلانا تجاویز بھی دے دی، اور بڑا پچھلا سے لے کے ماضی سے یاد کرتا ہے، لیکن انہوں نے اپنا نہیں بتایا کہ جنرل مشرف کے دور میں جب ماشاء اللہ لگا ہوا تھا، جب ایک منتخب حکومت کا خاتمہ کیا گیا تھا، اس وقت میں وزیر بن گیا تھا، یا افتخار چودھری کا میں جب ڈرائیور بنا ہوا تھا تو میرے کیا مفادات تھے، یا اس کے بعد کے بھی۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے اسلامات سے کہ انہیں استعفیٰ ان کا تیار ہے، اور وہ کسی وقت بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بچے کینیڈا میں مصروف ہو چکے ہیں، اور ان کا بھی ارادہ یہی کہ ملک سے باہر چلے جائیں کر کے۔ اور جس طرح یہ خط لکھا ہے، اس میں اگر انہوں نے خود سے نہ چھوڑا تو ان پہ بھی، ان کے خلاف بھی کم از کم جوڈیشل کونسل میں تو
باقاعدہ درخواست جا سکتی ہے اور کہیں سے بھی جا سکتی ہے، کیونکہ جو انہیں نے بولی کیا لکھ کے دیا ہے 7 صفحات کا، تو اس میں بہت سے اعتراضات ہیں آئینی قانونی طور پہ، ان پہ بہت سے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں عمران مرد آئین، اور جب باہر آ جانا تو پھر لگ پتہ جائے گا۔ یہ جناب شریف چیئرمین پی ٹی آئی کے نہایت مطلب با اخلاق اور بڑے شریف النفس گوہر خان صاحب نے تقریر فرما دی، اور ایسی زبردست کہ لگ ہی نہیں رہتے کہ یہ ماضی والے گوہر خان صاحب ہیں، وہ لگا کوئی نیا، کوئی ایسا کوئی نئے گلوکوز ہونے لگا، کوئی انجیکشن۔ انہوں نے کہا جی 27ویں ترمیم نے آئین کا بیڑا غرق کر دیا، تباہ ہو گیا سب کچھ، یہ غلط ہے، اور عدالتوں کی بالادستی، آئین کی بالادستی سب ختم ہو گیا، انسانی حقوق تباہ ہو گئے، سارا کچھ کر دیا۔ اسی طرح کی بات جس طرح ترم اللہ کر رہے تھے وہی بات ادھر بھی ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب عمران مرد آئین ہے، اصل جو کچھ عمران خان کہے گا وہی آئین ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جب وہ باہر آئے گا تو پھر جو وہ کہے گا وہی آئین ہوگا، اور وہ مقبولیت اس کی بڑھتی جا رہی ہے۔ جسے یقین نہیں ہے وہ جا کے کہیں کھلے میدان میں، کچہری میں، پیٹرول پمپ پہ، بازار میں، کہیں کسی جگہ پتہ کر لیں کہ عمران خان کتنا پاپولر ہے۔ لہٰذا مرد آئین وہی ہے، جو اس کے منہ سے نکلے گا وہی آئین ہے، وہی قانون ہوگا، اور آیا جب وہ باہر تو جناب پھر لگ پتہ جائیں گے۔ جبکہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی تقریر جھاڑی ہے بڑی زبردست، اور انہوں نے کہا جناب افواج پاکستان اور پاکستان کے دفاع اور سالمیت کے خلاف جتنی بھی یہ، چاہے وہ سوشل بریگیڈ ہو، چاہے کوئی بھی فسادی ہو، ہم اس کے خلاف فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ہمیں فخر ہے کہ میری تحصیل کے سینے پر 2 نشان حیدر ہیں، ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ہم نے جناب بندوبست کر لیا فسادیوں کا، اور ہم ان کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے، اور ہم فوج کے ساتھ مونڈے سے مونڈا یعنی کندھے سے کندھا اور ملا کے کھڑے ہوں گے، اور ہم باقاعدہ مقابلہ کریں گے پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے عوام کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، اور پاکستان کے امن کے لیے۔ لہٰذا آج جو انہوں نے بولی وہ بھی بڑی زبردست تھی، یعنی آج کی 2 تقاریر جو ہیں گوہر خان کی اور ایک راجہ پرویز اشرف کی، بڑی تاریخی انداز کی تھی۔ مستقبل میں دیکھیں پھر اس کے رزلٹ کیا نکلتے ہیں۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔